میں پچھلے پروگرام میں کچھ احادیث تقیے کے متعلق پیش کیے تھے۔ اب انشاءاللہ مزید وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بإذنہ تبارک و تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثانی۔ یہاں پہ باب تقیہ ہے، کتاب الایمان والکفر میں باب التقیہ۔ یہ حدیث نمبر 5 ہے اس باب میں۔ ملاحظہ کریں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے فرمایا اتقوا علی دینکم فاحجبوہ بالتقیہ، اپنے دین کو بچائے رکھو، اپنے دین میں تقیے کا مراعات کرو، تقیے کی پاسبانی کرو، اور اپنے دین کو چھپاؤ، اپنے عقائد کو چھپاؤ۔ فإنہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جس کا ایمان وہ تقیہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب پچھلے زمانے میں دیکھیں ایسی بات ہوتی تھی کہ وہاں پہ چھپانے کا فائدہ تھا، لیکن ابھی ہمارے زمانے میں چھپانے کا بھی اتنا فائدہ ہمیشہ نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ آپ جس محلے گلی میں رہتے ہیں اس سطح پہ تقیہ ہو سکتا ہے، لیکن کلی طور پر کہ ہم سب کچھ چھپائیں یہ ممکن نہیں۔ بہرحال میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، اگر اشکالات آپ کے ذہن میں آ جائے نا تو وہ آپ پوچھ لیں، کیونکہ مطلب سے ہم دور رہ جائیں گے اگر ہم ابھی اشکالات کا جواب دینا شروع کریں۔ انما انتم في الناس كالنحل في الطير لو ان الطير تعلم ما في اجواف النحل ما بقي منها شيء الا اكلته، آپ لوگوں کے درمیان اس طرح ہو جیسے شہد کی مکھی پرندوں کے درمیان ہے۔ اگر پرندوں کو پتہ چل جائے کہ شہد کی مکھی کے دل میں شہد ہے، اتنا لذیذ غذا ہے اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں، تو دنیا میں شہد کی مکھی نہیں بچے گی، سب پرندے اس کو نوچ کے کھا جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَا فِي أَجْوَافِكُمْ أَنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَكَلُوكُمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَلَنَحَلُوكُمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے دل میں، کسی شخص کے دل میں محبت اہل بیت علیہم السلام ہے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے زبان سے کاٹ کے رکھ دیں گے، زبان کی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے زبان کے تلوار سے، اور پھر آپ کے ساتھ دشمنی کریں گے، آپ کو نیست و نابود کریں گے، سر میں اور علانیت میں آپ سے دشمنی کریں گے۔ رحم اللہ عبدا منکم کان علی ولایتنا، اللہ تعالیٰ رحمت کرے آپ میں سے جو ہماری دین پر ہو، ہماری ولایت پر ہو، ہماری نصرت کے راستے پر ہو۔ اچھا، اگلا حدیث ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، اسی جیسا حدیث، اس کو دوبارہ نہیں دہراتے، اسی سے قریب حدیث ہم نے پچھلے بیان کیا تھا۔ یہ بھی اس سے اگلا والا جو حدیث ہے اختلاف الحدیث کے باب میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا تھا شاید۔ اچھا، تو 8واں نمبر حدیث، ما بلغ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما بلغت تقیت احد ما بلغت تقیت احد تقیت اصحاب الكهف ان كانوا لا يشهدون الاعياد ويشدون الزنانير فاعطاهم الله اجرهم مرتين، کسی نے تقیے کا اس طرح مراعات نہیں کیا جیسے اصحاب کہف نے کیا، کہ وہ مشرکین کے درمیان رہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، مشرکین جیسے کپڑے پہنتے تھے، ان کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے، جب بتوں کی پوجا ہوتی تھی ان کی پوجاؤں میں جا کے شرکت کرتے تھے۔ وہ مشرکین کے ان کے جو مخصوص کپڑے ہوتے ہیں بت پرستی کے، زنار جس کو بولتے ہیں نا، ایک کمربند جیسا ہوتا ہے، یہودی بھی پہنتے ہیں، اس کو بھی پہنتے تھے، بالکل مشرکوں کا حلیہ بناتے تھے، مشرکوں کے تہوار میں جا کے ان بتوں کے سامنے سب وہ ان کے بتوں کے گن گاتے تھے، تقیہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ڈبل دے دے گا کہ انہوں نے صبر کیا ہے اس کفر پر اور اس شرک پر۔ اچھا، ملاحظہ کریں، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک راستے میں دیکھا، میں نے جب راستے میں دیکھا کہ میرے مولا آ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ میں ان کے ہاتھ چوم لوں، ان کے پیر چوم لوں، ان پہ غایت تعظیم کروں، نہایت احترام کروں، لیکن میں نے اپنا منہ پھیر لیا، میرا مولا آ رہے ہیں، میں نے منہ ہی پھیر لیا، فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ بِوَجْهِي وَمَضَيْتُ، میں نے منہ پھیر لیا امام علیہ السلام سے، اپنے راستے میں چلتا رہا۔ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، اگلے دن میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے عرض کیا جُعِلْتُ فِدَاكَ، میں نے کہا آپ پہ فدا ہو جاؤں، میں آپ سے راستے میں ملتا ہوں، لیکن کیا ہے، فَأَصْرِفُ وَجْهِي كَرَاهَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ سے منہ پھیر لیتا ہوں اسی لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ پہ سختی کی جائے، آپ پہ شدت کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جعفر ابن محمد علیہ السلام ہے، یہ روافظ کا امام ہے، اس کی شیعہ بڑے تعداد میں آتے ہیں، اس کی دیکھو ابھی دیکھو راستے میں اس کی انہوں نے عزت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے احترام کی وجہ سے، میری تکریم کی وجہ سے آپ پہ کوئی سختی آ جائے،
تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ اپنی رحمت نازل کرے. وَلَكِنْ رَجُلًا لَقِيَنِي أَمْسِ فِي مَوْضِعٍ كَذَا وَكَذَا، لیکن کاش ایک آپ کا ایک شیعہ بھائی تھا، وہ بھی آپ جیسے ہوئی ہوتا. وہ مجھے فلان فلان جگہ میں مجھ سے ملا ہے. جو ہی مجھ سے ملا ہے اس نے کہا السلام علیک، علیک السلام یا ابا عبداللہ. اس نے بولا السلام علیکم یا امام جعفر صادق علیہ السلام. ما احسن ولا اجمل، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے نیکی نہیں کی مجھ سے، اس نے مجھ سے نہ کوئی نیکی کیا، نہ مجھ سے اس نے کوئی اچھا برتاؤ کیا. آپ نے اچھا برتاؤ کیا کہ مجھے دیکھا ہے، مجھے منہ پھیر کے چلے گئے تاکہ مجھ پہ سختی نہ کی جائے، معاشرے میں لوگ مجھے تانے نہ دیں، یہ جاہل لوگ طرح طرح کی باتیں مجھے سننا نہ پڑیں ان کی وجہ سے. اچھا، ملاحظہ کریں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ان الناس يرون ان علی علیہ السلام قال على منبر الکوفہ. میں نے کہا لوگ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اس طرح روایت کرتے ہیں. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت سنہ 114، ان کی اپنی شہادت سنہ 148، 34 سال ان کی مدت امامت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے 40 سال، سنہ 40، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ابتداء امامت سے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے درمیان 75 سال واقع، 75 سال جی، تو اتنا طویل عرصہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یاد ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیسے تھے، کیا بولتے ہیں، جو بزرگ رسیدہ لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے باپ سے سنا، ٹھیک ہے نا. تو یادداشتیں کافی اس زمانے میں تازہ ہیں. تو میں نے کہا کہ لوگ جو ہے یہ مدینے والے، کوفے والے اس طرح روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے منبر میں کہا، فرمایا یا ایھا الناس انکم ستدعون الى سبی فسبونی ثم تدعون الى البراءۃ منی فلا تبرؤوا منی. اے لوگو، لوگ اس طرح سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے منبر سے فرمایا کہ اے لوگ، میرے شہادت کے بعد تمہیں بنی امیہ مجبور کر دیں گے کہ تم مجھے گالی دیا کرو، تم مجھے گالی دیا کرو، مجھے تانے دیا کرو، مجھ پہ شتم کیا کرو، تو مجھے شتم کرو، کوئی بات نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے مجھے گالی ضرور دیا کرو، اپنی جان بچاؤ. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ پھر آپ کو مجھ سے براءت کی طرف پکارا جائے گا کہ اب بتاؤ کہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، تو یہ نفرت کا اظہار مجھ سے نہ کرو. لوگ اس طرح روایت کرتے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے، گالی دینا جائز اور براءت کرنا یہ ناجائز. تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما اکثر ما یکذب الناس علی علی علیہ السلام، فرمایا ما اکثر ما یکذب الناس علی علی علیہ السلام، لوگ کتنی کثرت سے جھوٹ بناتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، کس پر؟ ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. ثم قال انما قال، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا، میرے دادا، میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا، اس طرح فرمایا انکم ستدعون الى سبی فسبونی، تم کو پکارا جائے گا، تم کو حکم دیا جائے گا کہ علی علیہ السلام کو آ جاؤ گالی دیا کرو، تم گالی دے دو، کوئی بات نہیں. ثم ستدعون الى البراءۃ منی، پھر تمہیں پکارا جائے گا کہ آؤ اب اظہار براءت کرو، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. وَإِنِّي لَعَلَى دِينِ محمد، لیکن یاد رکھو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں. ہاں، میرا دین اور نہیں ہے، میں کس کے دین پر ہوں؟ میں اسلام کے دین پر ہوں، قرآن کے دین پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں. وَلَمْ يَقُلْ لَا تَبَرَّؤُوا مِنِّي، امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مجھ سے براءت کا اظہار نہیں کرنا، نہیں فرمایا کہ براءت کرنا مجھ سے منع، نہیں فرمایا، منع نہیں کیا اس، ٹھیک ہے نا. فقال له السائد ارأيت ان اختار القتل دون البراءة، فرمایا کہ اگر کسی سائل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اگر کسی شخص کو پکڑا جائے کہ آ جاؤ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اظہار براءت کرو، اور وہ اظہار براءت نہیں کرتا، کہتا ہے میں قتل ہو جاؤں گا، براءت کا اظہار نہیں کروں گا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما ذلك علیہ وما له الا ما مضى علیہ عمار بن یاسر، فرمایا اللہ کی قسم یہ اس پہ واجب نہیں ہے، یہ اس پہ واجب نہیں ہے، یہ اس سے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ بھئی تم کیا کرو کہ دین کا، شریعت کا یہ حکم ہو،
اللہ کا یہ حکم، امام امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے راضی ہوتے ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو پکڑ لیا کہ مولا کو گالی دے دو، تم کہتے ہو میں نہیں گالی دیتا اور تمہیں وہ ذبح کر دو، یہ ان کا حکم نہیں ہے۔ اس ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمائے اسی طرح جیسے عمار ابن یاسر کو اہل مکہ نے پکڑا، مارا، کہا کہ گالی دے دو، اس نے گالی دی اللہ، کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تو بتوں کا عاشق ہوں، میں بت پرست ہوں، وہ خوش ہو گئے، چھوڑ دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑا رو رہا ہے، میں نے کہا میں نے اللہ کو گالی دیا اور میں نے بتوں کی جو ہے میں نے وہ تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا کیا تم، آگے بھی اسی طرح کرتا رہے۔ یہ فریقین نے روایت، آگے بھی اسی طرح کرتا رہے، جب وہ تجھے پکڑ لیں تو یہی کرتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پہ واجب ہے کہ عمار ابن یاسر کی طرح عمل کرے۔ جب عمار ابن یاسر کو مکہ والوں نے مجبور کیا، مار کے مجبور کیا کہ اللہ کو گالی دے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہی ایمان تھا، اس نے اللہ کو گالی دی، لیکن اس کو گالی دینا جائز ہے۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ تو نے اپنی جان بچا، اچھا کیا تم نے، اچھا۔ فانزل اللہ عز وجل فیہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا کہ ایسا شخص جس کو مجبور کیا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، اس کی زبان سے اگر کفر کے الفاظ نکلتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اس پہ کوئی حرج ہے ہی نہیں، اللہ کو گالی دے دو، گالی دو، اپنی جان بچاؤ۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے فرمایا یا عمار ان عادوا فعد، اے عمار اگر وہ تکرار کریں، آ جائے آپ کو دوبارہ پکڑ لیں کہ بھئی آ جاؤ گالی دے دو، تم گالی دے دو، جان بچاؤ اپنی۔ فقد انزل اللہ عز وجل عذرک وامرک ان تعود ان عادوا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیرا عذر نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معذور ہے، تو کیا ہے؟ معذور ہے،